سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد، معزز علماء ذی وقار، مشائخ اسلام اور دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی مسجد علی المرتضی منہاج القرآن اسلامک سینٹر KG میں اس سالانہ 11ویں شریف غوث العظم کانفرنس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان روحانی محافل میں ہم سب کو باادب حاضر ہو کر ان محافل کی برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق اور شعور عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جو کہ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، اور آیت مبارکہ نمبر 62 ہے۔ آج اس نشست میں توجہ آپ کی اس مضمون پر دلانا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دوست۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ شاید اللہ کا بندہ کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، تو ہم حقیقت میں اس کا بندہ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ مگر یہ بات ان کی ہے جنہیں وہ خود یہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خبر، یہ تو میرے دوست ہیں۔ یہ ٹائٹل میں اور آپ انہیں نہیں دے رہے، یہ ٹائٹل انہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اسی لیے اس نے اللہ، یہ ایک الارم ہے جھنجھوڑنے کے لیے، خبردار۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سنو۔ الارم کے بعد پھر ان شرطیہ کہہ کر اس نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کی بے شمار شانوں میں سے عظیم شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کے ہم سارے خوف دیکھیں نا، کہ ہمیں کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا خوف ہیں، اور کتنی کوشش ہم کرتے ہیں ہر خوف کو مٹانے کے لیے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ تمہاری ساری زندگی خوف پریشانی میں گزر جاتی ہے، مگر یہ میرے دوست ہیں، انہیں میں ایسا بنا دیتا ہوں کہ انہیں پھر کوئی خوف نہیں رہتا۔ وہ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بلا ہم یحزنون،
خوف کے بعد فرمایا کہ نہ یہ غمگین ہیں نہ انہیں کبھی غمگین ہونے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گزارے کی بات جس میں حال مستقبل جمع کر دیا کہ نہ یہ اس دنیا میں غمگین ہوں گے نہ انہیں روز محشر غمگین ہونے دیا جائے گا. اب یہ جو اتنی بڑی شان ہے نا، اس شان کی وضاحت اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات مقدسہ میں فرما دی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اتنا بڑا مقام جو ان کو ملا ہے تو اس کا یعنی اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے. جتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا مقام اولیاء پر، شان اولیاء پر، وہ اگلی آیات میں موجود ہیں. مگر ادھر جانے سے پہلے بھی ایک جملے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اردو زبان ہے، بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہم زیادہ غور نہ کریں تو خوف اور غم میں ہمیں فرق سمجھ نہیں آتا. ایک جیسا لفظ بول کے ہم گزر جاتے ہیں، خوف اور غم. لیکن اگر خوف اور غم کو توجہ سے دیکھیں تو یہ دونوں بڑی مختلف چیزیں ہیں. اب میں بڑا آسان کر کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں. خوف کا تعلق جو ہے وہ اپنی ذات اور مستقبل کے ساتھ ہے. کہ جو انسان ڈرتا رہتا ہے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، مجھے یہ تکلیف نہ ہو جائے، یہ خوف ہے. اور غم کا تعلق وہ اپنی ذات سے نہیں ہوتا. غم کا تعلق اپنے ساتھ جڑے ہوئے کا ہوتا ہے. ہمیں غم ہوتا ہے اپنوں کا. آسان بات یہ ہے کہ خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے. اب اس پر اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید میں دلیل دی ہے کہ ہجرت کی رات کا واقعہ میں سارا نہیں بیان کرتا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آگے دوڑتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیفیت ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور جب خیال آتا ہے کوئی بدبخت آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے تو دائیں بائیں چلا جاتا ہوں کہ جو آئے مجھے تکلیف پہنچائے آپ تک نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ اب اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا. اے ابو بکر لا تحزن، ہمیں پتا ہے تجھے اپنا خوف نہیں ہے، تو اپنوں کا غم بھی نہ کر. لا تحزن، تو میرے محبوب کا غم نہ کر. ان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو غم کی سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. تو خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو نعرہ لگا ہے نا کہ مریدی لا تخف، اب ہم تو اپنے خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو اب غوث پاک اعظم سرکار نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس کا اتنا بڑا وعدہ میرے ساتھ ہو گیا ہے کہ نہ میری ذات کا مجھے خوف رہا ہے اور نہ مجھے اپنوں کا غم آنے دے گا. اس لیے تمہارے غم کو دور کرنے کی ضمانت اس نے مجھے دے دی ہے. اب تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارا غم ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. اللہ اکبر. اب یہ ہے وہ آیت کریمہ. اب یہ مقام کیسے ملتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو ویسے ہی اپنا دوست نہیں کہہ رہا. ان کی شان یہ ہے کہ الذین آمنوا، یہ اس طرح سے ایمان لائے ہیں، صرف ایمان نہیں، یہ اس طرح سے ایمان لائے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو تقوی شعار بنا لیا. یہ صرف تقوی والے بھی نہیں ہیں، یہ تقوی شعار رہے ہیں. ہمیشہ ایک لمحہ بھی زندگی کا ان کا تقوی سے خالی نہیں گیا. اب جیسے میں نے آپ کو خوف اور غم کی بات کہی نا، اسی طرح تقوی کی وضاحت بھی کرتا ہوں 2 لفظوں کے اندر. اگر اس کی تشریح میں جائیں تو آپ کو کئی راتیں چاہیے. علماء مفسرین نے اتنا لکھا ہے، مگر اس سب کا خلاصہ 2 لفظوں میں منہاج القرآن کے دسترخوان پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ 2 لفظ ہیں صرف، اور
اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ غور سے سنیں. تقویٰ دو چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں تو تقویٰ کا راز سمجھ آ جائے گا. کیا؟ تقویٰ کا تعلق ڈر سے ہے. ڈر ایک لفظ ڈر ہے اور دوسرا بچنا ہے. دوسرا کیا ہے بولے؟ بچنا. اب اللہ کے ڈر میں ہر برے کام سے بچنا، اس کے ڈر میں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے کہیں خفا نہ ہو جائے، وہ کہیں مجھے اپنوں کی صف سے نہ نکال دے. یہ جو ڈر ہے نا، اس ڈر کی بدولت ہر برے کام سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہیں میرے دوستوں کا کیا پتا؟ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، وہ زبان سے ان کے دل میں ایسا اتر گیا ہے کہ ساری زندگی اس ڈر میں گزاری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اس کے ناراض ہونے کا سبب بن جائے. اور اس ڈر میں ایک ایک قدم اس طرح پھونک پھونک کر رکھتے رہے، اس طرح پھونک پھونک کر رکھتے رہے کہ ہر برے کام سے بچتے گئے اور میرے قریب آتے چلے گئے. یہ ہے تقویٰ. اس لیے میں انہیں اپنا دوست کہتا ہوں. تو جب ان کو یہ شان مل گئی کہ ایمان والی زندگی اور تقویٰ شعار ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جب اتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے نا کہ ایمان اور تقویٰ والی زندگی گزار رہے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا اب ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. اور وہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس حیات کے اندر بھی ہیں، اور جب اس حیات سے اگلا سفر آ جائے گا عالم برزخ کا اور عالم محشر کا، تو آخرت کی ساری خوشخبریاں بھی ان لوگوں کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری خوشخبریاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ سب کچھ ہے کہ اب رب کائنات نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور میری باتوں کو ہلکا مت سمجھنا. ان کے ایمان اور تقویٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ میرے دوست ہو گئے، اور میں نے انہیں دنیا آخرت کی بشارتیں دے دی ہیں. اور یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، جس کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں. تم دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتے رہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ اصل کامیابی جو میں نے اپنے دوستوں کو عطا کر دی، کہ ہر خوف سے ہر غم سے پاک کر دیا اور دنیا آخرت کی ساری بشارتیں ان کے قدموں میں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ. اب یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ رب العزت نے ان ساری اولیاء اللہ کی شانوں کا اور ان کے مقام کا وضاحت خود اپنے کلام میں فرما دی. اب میں آپ کو دنیا کی بات تو آپ سمجھ گئے نا، اور آخرت کی بات پر زیادہ فوکس ہے ہمیں، تو اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخرت کا معاملہ ہوگا کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، صرف ابتدائی چند کلمات پڑھتا ہوں. بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق، جو چیز تمہارا حق ہے نا، اس حق کو لینے کے لیے تم میرے پاس اتنا مطالبہ نہیں کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے، اتنا مطالبہ تم نہیں کرتے. قد تبین لکم من المؤمنین یومئذ بالجبار، کہ جیسا مطالبہ قیامت کے دن اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اولیاء کریں گے. اب اس مطالبہ لفظ کو سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ضد لگانا نا، کوئی چیز ضد سے لے لینا اور مانگ لینا، یہ وہ مطلب ہے اس کا کہ اتنی ضد اور اتنی منتیں تم میرے سامنے نہیں کرتے کہ جتنی خاص شان منانے کی اور آرزو اور التجا کرنے کی قیامت کے دن مومنین اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ سنیں، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، جب وہ ان کو نجات مل جائے گی، ان کو کہا دیا جائے گا جاؤ جنت تمہاری ہے، تو پھر وہ کہیں گے ہمارے بھائی کہاں ہیں؟
اب وہ اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس کا تو وعدہ ہے کہ ہم کبھی آنے نہیں دوں گا، ہم تمہیں وہاں پر بھی آنے نہیں دوں گا. وہ کہیں گے یقولون، وہ کہیں گے ربنا اخواننا، ہمیں ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے. کون سے بھائی؟ اب جملہ سنیے. کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وہ کانوا یصومون معنا، وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی روزے رکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ ہمارے ساتھ حج کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ ہمارے ساتھ نیک اعمال میں شریک ہو جایا کرتے تھے. ہم انہیں چھوڑ کر اگر جنت میں چلے گئے تو وہ تو ہمیں تیرا دوست مانتے ہیں. تو دوستی کا تو پہلا پیمانہ ہی وفا کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم انہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو بات تو تیری دوستی پر آ جائے گی مالک. رب کائنات فرمائے گا جاؤ جس چیز کو پہچانتے ہو اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوث. اب یہ سبحان اللہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اس انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے. اب اس سے آگے چلیے. یہ تو بات ہوگی نا ان کے مقام کی اور ان کی عظمت اور شان کی. پھر جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں تو ہم کرامات کی بات کرتے ہیں. کرامات کی بات کرتے ہیں تو بڑا سادہ سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال. اگر دنیا میں کوئی کسی صاحب منصب کے قریب ہو جائے، دنیا میں کوئی کسی صاحب منصب کے قریب ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیارات آ جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. اگر رابطہ ہو کسی کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، کسی میئر کے ساتھ، کسی اونچے منصب پر بیٹھے ہوئے کے ساتھ، اس کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کام تو نکلوا لیتے ہیں نا. بولیے. اگر تعلق ہو تو یہ تو دنیا کے کام ہے نا، اور دنیا کے تعلق ہیں. ان کی دوستی تو کائنات کے مالک کے ساتھ ہے، جو کائنات کا مالک ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اس اللہ. دوستی سے کیا کیا کام نکل جاتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو کام اس دوستی سے نکلتے ہیں اسے بولیں کرامت کہتے ہیں. اور یہ کرامت مولویوں نے نہیں سنائی. اللہ کی عزت کی قسم، اولیاء کی کرامت سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے سنائی. اللہ نے سنائی اور دربار سلیمان میں سنائی. حضرت سلیمان علیہ السلام. اب چونکہ تعلق سے کام نکلتے ہیں نا، تو وہ بادشاہ تھے تو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے شخص کی شان بتائی. بڑا طویل واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ملکہ بلقیس آ رہی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے، جو 700 میل دور پڑا ہوا تھا. کتنا؟ 700 مائلز دور تھا اور 7 کمروں کے اندر بند تھا، تالے لگے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کون اسے میرے پاس لا سکتا ہے. یہ سورہ النمل ہے اور یہ مضمون آیت نمبر 38 سے شروع ہوتا ہے. اب ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قال عفریت من الجن. ایک جن کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور آپ جانتے ہیں میں امانت دار ہوں، مجھ میں اتنی طاقت بھی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے جلدی کوئی لا سکتا ہے وہ بولے. اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے یہ علم غیب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اس سے جلدی بھی کوئی لا سکتا ہے. اس لیے کہا اور کوئی بولے. حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا غلام ہوں، اتنی طاقت تو میرے پاس بھی ہے، ٹائم نہیں لگے گا، بس آنکھ بند کر کے کھولیں تب آپ کے سامنے. یہ قرآن ہے. مگر اس میں جو جملہ آپ کو لینا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں. اللہ رب العزت نے اس کرامت دکھانے والے کی نشانی بتائی کہ اس کے پاس طاقت کیا تھی. بولی کیا طاقت کیا تھی؟ تو رب کائنات اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا علم اور ساری کتاب کا بھی نہیں،
اس کتاب کا تھوڑا سا علم اگر کسی کو مل جاتا ہے تو وہ 700 میل دور پڑے تخت کو ایک لمحے میں اٹھا لاتا ہے. اور جس کو میں امت محمدیہ میں سے قرآن کا علم عطا کر دوں اور قرآن کے علم کی خیرات عطا کر دوں تو وہ پھر تم سوچ سکتے ہو کہ کیا کیا کچھ اٹھا کے لا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس علم کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، صرف ایک جھلک. اور وہ کیا ہے؟ پوچھیں امام ابن الجوزی سے. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ان کو ایک دوست لے آتے ہیں. وہ خود نہیں آتے، وہ خود محدث ہیں اور خود حافظ الحدیث ہیں جنہیں 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو. ابن الجوزی کی بات ہے، کسی عام مولوی صاحب امام صاحب کی بات نہیں ہے. وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت ہوتی ہے، مجلس شروع ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو 10 دن تیاری کر کے خطاب کرتے ہیں نا. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت ہوئی اس میں سے ایک آیت پر خطاب شروع کیا. اس میں سے ایک آیت پر آپ نے ایک تفسیر بیان کر دی. تو وہ ابن الجوزی کیونکہ اس کو کوئی لے کے آیا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا یہ تفسیر مجھے آتی ہے. اس نے کہا اچھا. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، اس نے کہا مجھے آتی ہے. تیسری، چوتھی، پانچویں، 11 تفسیروں تک وہ کہتا رہا مجھے آتی ہے مجھے آتی ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی 12ویں تفسیر بیان کی. وہ بولا مجھے نہیں آتی. پھر آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، پھر 14، حتیٰ کہ 40 تفاسیر بیان کر دی. 40 تفاسیر بیان کر دی. اور 11 کے بعد 29 کے لیے وہ کہتا رہا کہ مجھے نہیں آتی. اب اس نے جب دیکھا کہ مجھے تو 11 آتی ہیں اور میں امام المحدثین بنا ہوا ہوں اور اس نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی ہیں، خدا جانے اس کے پاس علم کا کتنا خزانہ ہے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا. تو جیسے کہ فاروقی بھائی نے کہا نا کہ اس کے ذہن کی بات حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر جان گئے کہ ابن الجوزی کیا سوچ رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی مت سوچ، ابھی تو ہم خطاب جاری کیے ہوئے ہیں. ابھی سن، میں تجھے ایک نئی خبر دینے والا ہوں. اور وہ کیا؟ فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. یہ 40 تفسیریں میں نے تجھے قال کی سنائی ہیں، اب تیار ہو جا، تجھے 40 تفسیریں میں حال کی بھی دینے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا اب آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نہیں بات کرتا، آپ بتا دیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پرانی کتابوں میں سے تھوڑا سا علم ہو اس کی طاقت اتنی ہو جاتی ہے. تو جس کے پاس پرانی علوم کا ایسا خزانہ ہو کہ ایک ایک آیت کی 80 تفسیریں سناتا ہو تو اسے ہم غوث الاعظم نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اسے ہم اولیاء کا سردار نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ اکبر. اسے ہم تمام اولیاء کا بادشاہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ غوث الاعظم درمیان اولیاء. سبحان اللہ. غوث الاعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. جس طرح علیہ السلام سردار الانبیاء ہیں تو حضور کا یہ بیٹا اس امت میں اولیاء کا سردار بنایا گیا. بے شک اولیاء کا سردار بنایا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میں اپنا دوست کہہ رہا ہوں تو دوست میرے ہیں، انہیں میں جانتا ہوں. تمہیں کیا خبر کہ ان کی شان کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ ان کا مقام کیا ہے؟ مگر میں اس بات پر مکمل کرنا چاہتا ہوں اور جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. بولی جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ان جیسوں کی نسبت ملے، ہم اس قابل نہیں ہیں. مگر بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں. بڑوں نے چھوٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، بڑوں نے چھوٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. وہ تو لجپال ہے مگر کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے. اور وہ کیا کہ جن کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے تعلق کا اتنا حیا ضرور کریں
کہ کوئی ہمارے عمل کی وجہ سے انگلی ان پر نہ اٹھائے. اگر دیکھیں بیٹا غلط کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا بیٹا ہے. باپ کس کی آ جاتی ہے؟ بولے باپ کی آ جاتی ہے. شاگرد غلط کام کرتا ہے تو بات استاد پہ آ جاتی ہے. تو اگر مرید غلط کام کرے تو بات پیر صاحب پہ پیر پہ آ جائے گی. اور اگر امتی غلط کام کرے تو بات نبی پر آ جائے. اس لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں بھی نہیں حساب نہ گزیر، اللہ تو میرا حساب نہ بھی لے تو کیا کمی ہے تجھے، لیکن اگر لینا ہی ہے تو ایک ریکویسٹ ہے، اب نگاہ مصطفیٰ بنا میرا حساب میرے آقا کے سامنے مت لینا، میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو ہم یہ جو 11ویں شریف سے جاتے ہیں تو دنیا جانتی ہے یہ 11ویں والے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہمیں پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی انگلی نہ اٹھائے ان پر، ان ہستیوں پر. ورنہ بڑی ہستیوں پر جب انگلی اٹھتی ہے تو ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تھی، اللہ نے پوری صورت اتار دی. تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبخت تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جہنم میں جا، تو میرے مصطفیٰ کو اشارے کرتا ہے. اللہ اکبر. پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے. ہمیں نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں جن ہستیوں سے جوڑا ہوا ہے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا کرے، اور ان کی فیض کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام علینا ان البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.